قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں علماء نے بحث کی۔ جس طرف جمہور مفسرین کرام گئے، انہوں نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ذوالحجہ کی 10 راتیں، ابھی یہ مہینہ آنے والا ہے، ذوالحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور ان کے دنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ 9 ذی الحجہ تک، یعنی 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ان راتوں کو جاگتے اور دنوں کو روزہ رکھتے۔ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سے بہرہ مند فرمائے اور ہمیں روزوں اور قیام اللیل سے ہمیں یہ فیض یاب فرمائے، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث پاک میں آتا کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ ان 10 دنوں میں نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے، ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے۔ تو یہ ایک استحبابی حکم ہے، اگر کوئی کاٹ بھی لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ عموماً 10 دنوں میں 10 دنوں کے بعد، اب 10 دن اگر کسی نے اپنے بال نہیں کٹوائے تو اس کے چہرے پہ ماشاءاللہ وہ داڑھی مبارک آ جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں 10 دن پورے ہو گئے، اب میں جاؤں گا اور بال کٹواؤں گا۔ اب یہ بال نہیں میرے بھائی، یہ داڑھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیں، یہ داڑھی ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو اس کو کٹوانا نہیں ہے پھر انشاءاللہ۔ قربانی کے حوالے سے قربانی کے فضائل چند آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد کچھ مسائل آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا بھائی بڑا غریب تھا لیکن اس کے باوجود بڑی خوش دلی سے وہ قربانی کیا کرتا تھا، خوش دلی سے قربانی کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے انتقال کے بعد قیامت برپا ہو چکی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، تو میرا بھائی بھی ایک جانور پر بیٹھ کر وہ اپنی قبر سے نکلا۔ تو میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ بکا، میرے بھائی تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کس وجہ سے بخشا؟ بخشا اس وجہ سے کہ ایک غریب کی میں نے مدد کر دی تھی، ایک غریب کی میں نے مدد کر دی تھی، اللہ نے اس وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ اچھا یہ تو سواری پہ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا یہ وہی جانور ہیں جو میں اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرتا تھا، اللہ نے یہ سواری مجھے عطا فرما دی ہے، اس لیے میں قیامت کے میدان میں بھی سواری پر ہو کے آیا ہوں۔ تو یہ قربانی کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن کا عمل، توجہ ہے نا آپ کی، بڑے بڑے وسوسے، بڑے بڑے لوگ اسلام سے دور، اسلامی ذہنیت سے دور اور دین کو نہ سمجھنے والے، نہ سمجھ اور دنیا کے پیچھے چلنے والے، جس کے ہاتھ میں 2-3 لاکھ کا موبائل پکڑا ہوتا ہے، کوئی 50 لاکھ کی کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھی قربانی نہ کیا کرو، یہ قربانی کے پیسے آپ کسی غریب کو دے دیا کرو۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ عزیز نہیں ہے، خون بہانے سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ جانور جس کو تم قربان کرتے ہو اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو، قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک کے تحت نقل کرتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو روزانہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی تھی۔
اللہ ہمیں ان کے فیض سے مالا مال فرمائے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی۔ قربانی جو ہوتی ہے یہ نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے وہ قربانی سواری بنے گی۔ کیا بنے گی؟ سواری۔ وہ سواری بھی کہاں جائے گا؟ فرمایا وہ پل صراط سے پار جائے گا، پل صراط سے پار جائے گا، اس سواری پر سوار ہو کر جائے گا، اور اس جانور کا ہر عضو اس کے قربانی کرنے والے کے عضو کے بدلے میں ہو جائے گا۔ کہ اگر چہرہ ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے چہرے کے بدلے اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہر عضو قربانی کرنے والے کے عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اور کرنی بھی کس کے لیے ہے؟ بولیں اللہ کی رضا کے لیے کرنی۔ کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کو نہیں دکھانا ہم نے کہ بھئی میں تو 2 لاکھ کا وہ جانور لے کے آیا ہوں، میں تو 80,000 کا میں نے بکروں کا جوڑا لیا ہے۔ اب تو شاید ریٹ اوپر چلے گئے، 1.5 لاکھ کہہ لیں کہ 1.5 لاکھ کا میں جوڑا لے کے آیا ہوں، 70,000 کا ایک بکرا ہے بھائی، وہ لے کے آیا ہوں۔ ہاں ہاں بڑی بات ہے یار، کیا بات ہے تیری، کیا خوبصورت جان۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی دیکھ لے تعریف کر دے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن دل میں یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ دل میں یہ بات ہونی چاہیے یا اللہ یہ جانور تیری رضا کے لیے لے رہا ہوں، اس کو میرے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے معاملہ نہ ہو کہ میں جناب بکرا لے کے آیا، میں ویڑا لے کے آیا، اتنے لاکھ کا لے کے آیا، اتنے لاکھ کا لے کے آیا۔ نہیں، مجھے یاد آ رہا ہے کراچی میں میں پڑھتا تھا اس وقت، تو ایک بڑے صاحب حیثیت تھے وہ لوگ، انہوں نے تقریباً کوئی 1.25 کروڑ کا یہ ویڑا لیا، 1.25 کروڑ کا۔ میڈیا والے چلے گئے ان کے گھر، کہا بھئی یہ اتنا مہنگا آپ نے لیا، ہم اس کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل قطعاً اجازت نہیں، یہ جانور میں نے اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے۔ اس نے میڈیا پہ آنے نہیں دیا، اس نے بتایا نہیں تھا کسی کو، بس وہ خبر منڈی سے نکلتے تھے، خبر پھیل گئی، میڈیا والے پہنچ گئے۔ اس نے کہا میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی یہاں پہ موویاں بنائے، تصویریں بنائے، پھر فیس بک پہ چڑھائے، ٹی وی پہ آئے، میڈیا پہ آئے، میں نے اس لیے جانور یہ نہیں لیا اتنا مہنگا، میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لیا ہے۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے یا اللہ جانور میں اچھا لوں گا اور تیری رضا کے لیے لوں گا، لوگوں کا نہ ہو لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اچھا جانور نہیں لے سکے آپ، نہیں لے سکے آپ، اتنی نہیں پیسہ اتنا، لیکن قربانی واجب تھی، کوئی درمیانے درجے کا لے لیا، کوئی حرج نہیں۔ کس لیے لیا ہے؟ اللہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے۔ اس کے لیے آپ اگر چھوٹا ایک حصہ بھی ڈال لیں گے نا، قربانی کا حصہ جو 10,000 12,000 15,000 میں اگر ڈال جاتا ہے، وہ بھی حصہ ڈال لیں گے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ ہے اخلاص کے ساتھ۔ لیکن اگر اخلاص نہ ہو، دکھاوا ہو، بھی وہ میری تعریف کرے، وہ میری تعریف کرے کہ بھئی بڑا اچھا لے کے آئے ہو، بڑا یہ لے کے آئے ہو، دل میں یہ بات ہو، کوئی ویسے میں پھر عرض کر دوں، ویسے کوئی آپ کا جانور دیکھ کے تعریف کرتے، وہ نہیں کوئی بات، ٹھیک ہے بھئی تعریف کر دی اس نے، دل میں یہ بات ہو، دل میں بس یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو، بس میرا رب راضی ہو، تو اب وہ کوئی بھی تعریف کرتا پھرے تو اس کی میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو فرمایا قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور جب عید کا دن آتا، یہ قربانی کا دن، تو حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے خون کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اونچی آواز سے بولنا، کوئی مذائقہ نہیں اگر اونچی آواز سے بول لیں گے، ادھر سے آواز کام آئی ہے۔ ہاں اب یہ سبحان اللہ آپ کہیں گے، یہ بھی کہنے لگے سبحان اللہ، بھئی ثواب ملے گا، اونچی آواز سے کہہ دینا یار۔ ہاں فرمایا فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کا جانور لے کے آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ قیامت کی اس کا خون اور گوشت
70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا، 70 گنا اضافے کے ساتھ۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، قربان جائیے صحابہ پر ہمارے تک کیسے انہوں نے ایک ایک بات پہنچائی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی گناہوں کی بخشش، آقا یہ صرف آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ صرف آپ کی آل کے لیے یا آپ کی؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور میری ساری امت کے لیے بھی ہے۔ میرا کوئی بھی امتی وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس زمین پر خون بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش اس کی پہلی فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو ثواب کی امید پر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، وہ قربانی اس کے لیے جہنم میں رکاوٹ ہوگی، وہ رکاوٹ بن جائے گی، ڈھال بن جائے گی۔ پھر فرمایا عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قربانیاں کیا کرو۔ عرض کی حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت۔ صحابہ نے عرض کی حضور ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ عرض کیا حضور اون میں؟ اون میں، اب اون میں کچھ زیادہ بال ہوتے ہیں، بکرے کے اوپر کم ہوتے ہیں، اون میں زیادہ۔ حضور اون میں؟ فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صحابہ نے بڑھا، یعنی سوال پوچھ کر، عرض کر کر کے ثواب کو بڑھایا ہے۔ وہ حدیث پاک یاد ہے نا آپ کو؟ مضمون میرا اور ہے لیکن وہ حدیث سن لیں۔ حضور بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا 70,000 افراد میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، 70,000 افراد۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، عرض کہ زدنا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے اضافہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریت کے ٹیلے پہ تھے، حضور نے اپنی چلو، اپنا مٹھی وہ بھری چلو بھرا، فرمایا لو، اور جنت میں چلے گئے۔ صدیق اکبر دوبارہ عرض کی زدنا یا رسول اللہ، حضور اور اضافہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلو بھرا، یہ بغیر حساب کے جنت میں۔ پھر عرض کی حضور زدنا، فاروق اعظم نے کہا ابو بکر بس کر، بس کر، کافی ہے، کافی ہے۔ عمر تیرا کیا جاتا ہے اگر حضور کی ساری امت بخشی جائے؟ تیرا کیا جاتا ہے حضور کی ساری امت بخشی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قربان عمر فاروق اعظم نے کہا ابو بکر یہ تیرا میرا ہاتھ نہیں، حبیب خدا کا ہاتھ ہے، اللہ چاہے گا تو ایک ہی ہاتھ میں ساری امت کو بخش دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا، فرمایا ہاں عمر نے سچ کہا ہے، عمر نے سچ کہا۔ صحابہ ایسے کر کرا کے حضور اور ارشاد فرمائے، حضور اور ارشاد فرمائے، حضور پھر اضافہ فرما دیا کرتے تھے، اور جو حضور فرماتے تھے اللہ ویسے کر دیتا ہے، اللہ ویسے کر دیتا تھا، جو حضور فرما دیں وہ شریعت بن جایا کرتی ہے۔ اور سنیے، اور اس میں ہم غریبوں کے لیے بڑا سہارا ہے۔ ہاں امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کیسے لجپال نبی ہمیں ملے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے، حضور کا وفادار رکھے۔ ام المؤمنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم فرمایا، اس کے سیاہ پاؤں تھے، سیاہ پیٹ تھا اس کا، سیاہ حلقوں والی آنکھوں والا خوبصورت جو مینڈا تھا، فرمایا ایسا لے کے آنا ہے، اس کے چاروں پاؤں بھی سیاہ ہو، پیٹ بھی سیاہ ہو، آنکھیں بھی سیاہ ہو، باقی سفید ہو، یعنی خوبصورت ہو۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا تو خوبصورت ہونا چاہیے نا، اللہ کی راہ میں دینا ہے، خوبصورت ہو۔ فرمایا ایسا مینڈا لے کے آؤ، ایسا مینڈا حضور کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری کو تیز کرو، اور یہ بھی چھری جو تیز کرنی ہے جانور کے سامنے کرنی ہے نہیں، جانور سے چھپا کر۔ فرمایا چھری کو گھر میں تیز کر کے لاؤ، تیز کیا چھری کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھری کو پکڑا، مینڈے کو نیچے لٹایا،
اچھا مینڈا تڑپا ہوگا کہ نہیں میں نے ذبح نہیں ہونا؟ آئے آئے، مینڈا تڑپا ہوگا کہ میں نے ذبح نہیں ہونا حضور کے ہاتھوں سے؟ نہیں میرے بھائی، اونٹوں کی کتار تھی، اونٹوں کی کتار، اور یہ بکرا مینڈا اس کو تو آسانی سے ذبح، اونٹوں کی کتار تھی اور حضور اونٹوں کو ذبح فرما رہے تھے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ذبح کرتے ہیں تو اونٹ وہ پیچھے ہوتا ہے، لیکن دیکھا نا اونٹوں نے کہ حضور کے ہاتھوں میں چھری ہے، حضور کے ہاتھوں میں چھری ہے، تو اونٹ دوڑ دوڑ کر آگے ہو، حضور پہلے مجھے ذبح فرمائے، حضور پہلے مجھے ذبح فرمائے، حضور پہلے مجھے ذبح فرمائے۔ یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بتایا۔ اچھا مینڈا لٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اسے ذبح فرمایا، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ عرض کی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا اور کیا کہا؟ اے اللہ اسے محمد صلی اللہ، اے اللہ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دن کے پہلے حصے میں کھایا، اسے دن کے پہلے حصے میں کھایا۔ اور پھر مولا علی سے حضور نے فرمایا تھا، مولا علی سے، علی جب اپنی قربانی کرو نا تو میری قربانی ساتھ کیا کرو۔ حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی مولا علی شیر خدا کا یہ معمول تھا کہ وہ جب اپنی قربانی کرتے ساتھ میں حضور کی بھی کرتے۔ کسی نے پوچھا دو قربانیاں کیوں؟ کہا حضور نے مجھے فرمایا تھا تو میں تو دو قربانیاں کرتا رہوں گا۔ تو اگر کسی کے پاس ہمت ہو نا، ہمت ہو، اللہ نے توفیق دی ہو، وہ حضور کی طرف سے بھی قربانی کرے، اس کا ثواب حضور کو پیش کرے، حضور کے والدین کو پیش کرے، صحابہ کے لیے، مولا علی کے لیے، سیدہ کے لیے، ان کے لیے بھی قربانی اگر ہمت، اپنے والد جو دنیا سے جا چکے ان کے نام کے اوپر۔ یہ حضور نے ہمیں طریقہ بتایا، مولا علی کے عمل نے ہمیں بتایا۔ اور یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، کہ جو فوت شدگان ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، عالم برزخ میں، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی ہو، اپنے والدین کے نام پر قربانی کریں جو دنیا سے جا چکے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اب یہ جتنے فضائل آپ نے سنے، کتنی فضیلت ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بولے بخشش فرما دیتا ہے، جو صدقے دل سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اب ان کی باتوں میں آئیں گے کہ نہیں بھائی کچھ خرچ کر لو، غریبوں کو دے دو، ہمیں تو حضور نے بتایا۔ اور یہ جو قربانی ہوتی ہے کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، تھوڑا غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے جو مویشی کو پالتے ہیں پورا سال انہوں نے پہلا، وہ امیر ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں۔ اس میں کاشتکاروں کا بھلا، جو کاشتکاری کرتے ہیں، گھاس پھوس جو کھاتے ہیں ان کا بھلا۔ پھر جب منڈی میں آتا ہے کتنے وہ جو رسی لے کے آنے والا ہے، پھر جو جناب اس کے گلے میں ہم وہ خوبصورتی کے لیے ڈالتے ہیں ہار وغیرہ، اور وہ غریب ہوتے ہیں کہ امیر ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں، ان کا بھلا۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، جب ہم لے آتے ہیں پھر جناب گھاس لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، وہ امیر غریب ہی ہوتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد کسائی، وہ بھی غریب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب کھالیں آ گئیں تو کھالیں کہاں دیتے ہیں؟ وہ غریبوں کو دیتے ہیں۔ کتنا نفع! یہ صرف لوگوں کو ایک اسلام کی راہ سے ہٹانے کے لیے، ایک اسلام کی راہ سے ہٹانے کے لیے، یہ کہ بھئی ہاتھ میں 2 لاکھ کا موبائل بھی ہے، ایپل کا موبائل ہے جناب 12 پرو میکس، وہ جو آیا نیا ماڈل، وہ جناب سیمسنگ گلیکسی، وہ جناب نیا ماڈل، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، 50-60 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے۔ یہ جو 20,000 کا 40,000 کا بکرا لے آتے ہو، یہ کسی غریب میں دے دو۔ بھئی تو بھی تو مہران پہ سفر کر لے نا، باقی پیسے غریبوں کو دے دے۔ تو بھی وہ مہران پہ سفر کر لے نا، باقی پیسے غریبوں کو دے دے۔ تو بھی لے لے نوکیا 3310، چھوٹا موبائل لے لے 20,000 کا 15,000 کا، لازمی 2 لاکھ باقی غریبوں کو دے۔ اپنی طرف جب بات آئے گی وہ نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ جو اتنا مہنگا لینا ٹھیک ہے، جائز ہے، اچھی چیز رکھنی چاہیے، لیکن جہاں پر اسلامی احکامات ہوں وہاں پر اسلام پر ہی چلنا ہے، وہاں پر اسلام پر ہی چلنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی
جس شخص پر قربانی واجب ہو، اور میں آگے عرض کرتا ہوں کس پہ قربانی واجب ہے، فرمایا جس پر قربانی واجب ہو وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ میں تو آنا دور، فرمایا قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ کہ جس پر قربانی واجب ہے پھر وہ قربانی نہ کرے۔ تو قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ کیا ہے؟ خون بہانا، قربانی کرنا۔ اور پھر جس کے پاس ہوتا ہے بعض اوقات یہ معاملہ، پیسے نہیں ہے پاس لیکن قربانی واجب ہے، قربانی کس پہ واجب ہے وہ بھی سن لیں، صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتی ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، میں نے اس پہ کافی تفصیلاً عرض کیا تھا۔ 52.5 تولے، بولے 52.5 تولے چاندی جتنا روپیہ ہو، 52.5 تولے چاندی جتنا مال تجارت ہو۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ جو بیچنے کی غرض سے لیا گیا، اتنا مال تجارت ہو، اتنا سونا ہو، یہ نہیں کہ بھئی اب 7.5 تولے سونا، اب نصاب بدل چکا، اب نصاب میں چاندی کا نصاب ہے، کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا سونا بھی ہوگا اس پر بھی قربانی واجب ہے، ساتھ میں روپے ہوں تو، اور ہر ایک کے پاس روپے تو ہوتے ہی ہیں۔ 52.5 تولے چاندی یہ معیار ہے، 52.5 تولے چاندی جتنا روپیہ ہو، 52.5 تولے چاندی جتنا مال تجارت ہو، 52.5 تولے چاندی جتنا اگر سونا اور ساتھ میں روپے ہوں تو فرمایا اس پر قربانی واجب ہے، اس پہ قربانی۔ اور 52.5 تولے کتنا کا بنتا ہے؟ کوئی معلوم ہے کسی کو؟ اگر سنیارا کوئی بیٹھا ہو چاندی کا ریٹ جانتا ہو، ایک تولہ کتنے کا ہے اندازاً؟ 2200، 2200 اس کے قریب ہوگا۔ یہ مل ملا کے جو میں نے حساب لگایا تھا کوئی تھوڑی دیر عرصہ پہلے، بنتا ہے 70 سے 80 ہزار۔ یہ معلوم کر لیجئے گا سنیارے کے پاس اگر ایگزیکٹ کتنی قیمت ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تقریباً 80 ہزار، سپوز فرض کریں 80 ہزار۔ اب 80 ہزار روپیہ جس بندے کے پاس قرضہ نکال کر ہے، قرضہ جو دینا ہے وہ نکال کر، جو لینا ہے اس کو جمع کر کے، پلس مائنس جو دینا ہے اس کو مائنس کر لیا، جو لینا ہے اس کو پلس کر لیا۔ اگر اس کے پاس 80 ہزار جتنے روپے کا سونا ہے، سونا چاندی ہے، اسی طرح مال تجارت ہے، یا روپیہ آپ کے بینک بیلنس میں پڑا ہے، قربانی واجب ہے، یاد رکھیے گا، اس پہ قربانی واجب۔ اب جی مال تجارت تو دکان پہ پڑا ہے، کپڑے کی دکان ہے اور پڑا اس میں 3 لاکھ کا مال پڑا ہے، لیکن پیسے اتنے نہیں ہیں کہ بھئی 15,000 روپے کا حصہ بھی ڈال لیں، اتنے پیسے نہیں، کیا کرے؟ قربانی چھوڑتے؟ فرمایا نہیں، اب قرضہ لے کر قربانی کرے۔ حضور نے وہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، جس پر قربانی واجب ہو وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی واجب ہے، اوروں کے لیے قرضہ پکڑ سکتے ہیں نا، اور معاملات کرنے قرضہ پکڑ سکتے ہیں، تو فرمایا قربانی کے لیے قرضہ پکڑنا واجب، پھر وہ چیز بیچ کر قربانی کرے، یہ نہیں ہو سکتا قربانی نہ کرے، کیونکہ قربانی واجب ہے، اور غریب کو تو اللہ نے قربانی واجب کی نہیں ہے، کی ہی صاحب استطاعت پر ہے، صاحب نصاب پر۔ پھر آگے چلیے، عموماً کل بھی ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، ہماری ہم 4 بھائی ہیں، والدہ ہماری گھر کی سربراہ ہیں، چاروں بھائی والدے کو پیسے دیتے ہیں، والدہ گھر کا جو خرچہ چلاتی ہیں، ہم ایسا کرتے ہوتے ہیں ہر سال 2 بکرے لیتے ہیں، والدہ کو دے دیتے ہیں، والدہ صاحبہ سب کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، قربانی ہو جائے گی؟ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ سارے بولے نا اونچی آواز سے، آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، جتنے افراد آپ کے گھر میں ہیں، جو بھی صاحب نصاب ہوا اس پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ آپ کے پاس 80,000 روپے ہے، لاکھ روپے ہے، قربانی آپ کے اوپر الگ سے واجب۔ آپ کی بیگم کے پاس 2 تولے سونا ہے، بلکہ 1 تولہ سونا بھی ہے، تو 1 تولہ سونا کتنے کا؟ 1,08,000 روپے کا تقریباً۔
اب 1 تولہ سونا بھی کسی کے پاس تو 52.5 تولے چاندی سے تو اوپر ہو گیا، وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے کوئی 80-90 ہزار روپے کی، سونا بنتا ہے 1 تولہ 1,08,000 روپے کا۔ اب آپ کی بیگم کے پاس 1 تولہ بھی ہوگا نا، اس پر بھی قربانی واجب۔ آپ کی والدہ کے پاس پیسے پڑے ہیں، ان پہ الگ سے قربانی واجب۔ پیسے کتنے؟ ہاں 52.5 تولے چاندی کی رقم جتنے پیسے، 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے، ان پہ الگ سے قربانی واجب۔ پھر آپ کے والد صاحب جو آپ خود ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے پر آپ سے الگ کی قربانی واجب۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بالیاں کانٹے بنا کے دیے ہوئے ہیں، اس پہ الگ سے قربانی واجب۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے گھر کے افراد ہیں اور جتنے بھی گھر کے افراد صاحب نصاب ہیں، ان پر الگ الگ قربانی کرنا بولے واجب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک بکرا لیا اور سب کی طرف سے کر دیا، ایسے کسی کی بھی نہیں ہوگی، کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جتنے گھر کے افراد ہوں ان میں سے جو صاحب نصاب ہوگا اس پر الگ الگ قربانی کرنا واجب۔ ہاں اگر یہ ہے کہ بھئی ویڑا لے لیا، اب ویڑے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں آپ 7 قربانیاں کریں۔ گائے میں 7 قربانیاں، بھینس میں بھی 7 قربانیاں۔ وہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں نہیں کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، کٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اپنی کتابیں جا کے پڑھ، تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فتاوی ثنائیہ کے اندر کہ کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، ہم تو الحمدللہ جائز کہتے ہیں اسے۔ تو کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، کٹا اگر ہے اس میں بھی 7 حصے ہیں، اونٹ ہے اس میں بھی 7 حصے ہیں، تو آپ وہ پھر پورے گھر کی طرف سے جس کے جتنے حصے بنتے ہیں وہ اتنے حصے لے کے اس میں قربانی کر سکتا ہے۔ پھر عقیقہ کرنا چاہتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا موسم ہے، بھئی ویڑا لے لیتا ہوں، ایک گائے لے لیتا ہوں، 7 اس میں ہوں گے، 2 میری قربانیاں ہو جائیں گی، اب 2 بیٹے ہیں، 2 ان کے 2 اپنا وہ ہو جائیں گے، 6 حصے ہو گئے، ایک میں اپنے بھائی کا حصہ ملا رہا ہوں، 7 حصے پورے کر کے۔ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عقیقہ بھی قربانی کے ساتھ بولے ہاں جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کی جانور کی عمر وہ آپ کی علم میں، اونٹ کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 5 سال کا اونٹ کی عمر، اونٹ اور اونٹنی دونوں قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا جو بھی ہے نا، گائے ہے تو گائے کی بھی بھینس کی بھی ہو سکتی ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کی ہو۔ بکرا ہے، بکرے کی قربانی بھی جائز ہے، بکری کی قربانی بھی جائز ہے، بکرے کی بھی اور بکری کی دونوں قربانی جائز ہے۔ اس طرح دمبا دمبی ہے وہ بھی۔ اونٹ 5 سال کا، گائے کی عمر، کٹے کی عمر، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال، اور جو بکرا ہے اس کی عمر 1 سال۔ بھیڑ ہے، اگر بھیڑ کی عمر بھی 1 سال، لیکن اگر دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہے، کبھی 1 سال کا یعنی اچھا خاصا وہ پلا بڑا ہے، اچھا خاصا پلا بڑا ہے، تو پھر وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہوگا نا اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ کمزور نہ ہو بلکہ لگتا ہو کہ بھئی یہ 1 سال کا ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، بے عیب ہونا ضروری ہے۔ عموماً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، ہوتا ہے نا، یہ لے کے آتے ہیں ڈالوں کے اوپر لے کے آئے، لوڈر گاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ لے کے آئے، رکشے کے اوپر لے کے آئے، یا وہ بعض اوقات جب کوئی سینگ مارتے وہ سینگ ٹوٹ جاتا ہے، اگر تو جڑ سے ٹوٹ گیا، توجہ ہے آپ کی، سب کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ ویسے ایک ہوتی ہے چیز، یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ فضائل بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ خوب کہتا ہے، اور جب مسائل ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا خاموش ہو جاتا ہے نا۔ تو توجہ رکھنی ہے آپ نے، توجہ ہے نا آپ کی، اونچی آواز سے بولو ہاں۔ تو اب سینگ اگر ٹوٹ گیا جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جڑ سے ہی سلامت ہے، اوپر سے سینگ ٹوٹا ہے، قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ کان کے اندر اگر سوراخ ہے تو چھوٹا سا سوراخ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ موٹا سوراخ ہے مکروہ ہے، چیرا آ گیا، ایسی جانور قربانی مکروہ ہے، اور زیادہ اگر چیرا آ گیا کہ آدھا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی
نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. اتنا کمزور ہو کہ بھئی ہڈیوں میں مغز نہ رہے، پھر وہ چلنے پھرنے میں بھی وہ آر محسوس کرتا ہوں، لے ہن میں ترا، اتنا کمزور ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. صحیح ہے نا. یہ چیزیں یاد رکھیے گا. جس کی پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. قربانی کرتے وقت اگر جانور اچھلا کودا، اب کوئی سینگ ٹوٹ گیا اس کا، کوئی جناب آنکھ پھوٹ گئی اس کی، کوئی اچھلا کودا، قربانی کرتے وقت جانور چھوٹ جاتا ہے نا، اس میں کوئی مضر نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. اس کو ذبح کریں، قربانی ہو جائے گی، بشرطے کہ پہلے سے ہی سلامت ہو، بشرطے کہ پہلے سے ہی سلامت ہو. پھر قربانی جس وقت کرنی ہے تو تکبیر پڑھنا واجب ہے. بسم اللہ، بسم اللہ اللہ، یہ تکبیر کہنا یہ واجب ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کسائی وہ بھی پکڑی ہوتی ہے اس نے چھری، پھر جو کرنے وہ بھی ہاتھ رکھتا ہے کہ بھئی میں بھی، میری طرف سے بھی ہو جائے. جتنے بندوں نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا نا، ہر ایک کا تکبیر کہنا واجب ہے. اب کسائی نے کہہ لیا، وہ جو مالک کا بکرا تھا اس نے نہیں کہا، قربانی نہیں ہوگی. جتنے بندوں نے چھری پر وہ ذبح کرنے کے لیے ذبح کرتے وقت چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا نا، سب پر الگ الگ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بولے واجب ہے. کسی ایک نے بھی کہا کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یہ مسئلہ انتہائی عام ہے. عموماً کسائی جو ہوتے ہیں وہ لا علم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مالک نے کہہ لیا میں کیوں کہوں، بھی ذبح تو نے کیا ہے نا، اس نے ویسے اوپر ہاتھ رکھا ہے. پھر بعض کہتے ہیں کہ بھئی کسائی نے ذبح کیا، میں نے تو کہا تھا، اسے پھر ہاتھ کیوں رکھا. تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ جس وقت قربانی ہو رہی ہو، قربانی کرتے وقت، کسی جب ذبح کرتے وقت جتنے لوگ چھری کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، الگ الگ سے ہر ایک کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. پھر اس میں ذبح کے وقت وہ ہوتا ہے کہ 4 رگیں وہ کاٹی جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے حلقوم جس میں سانس آتی جاتی ہے، ایک ہوتی مری جس میں کھانا پانی جو ہے وہ آتا جاتا ہے. اس کے اگل بغل 2 اور وینز ہوتی ہیں، ناڑے ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں. ان میں سے 3 کا کٹنا واجب ہے. 3 کا کٹنا عموماً کیا ہوتا ہے، وہ جو 3 تک کٹتا ہے نا، وہ بھی تھوڑا سا بندہ زیادہ وہ کاٹے تبھی وہ 3 تک پہنچتا ہے، 4 تک پہنچتا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو اناڑی کسائی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا چھری پھیر کے وہ جناب وہ سانس والی وہ رگ کاٹ دیتے ہیں، کھانے والی رگ کاٹ دیتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں بھئی کٹ گیا. جو اگل بغل میں 2 اور رگیں جن کو ودجین بولتے ہیں، ان میں سے 1 کا کٹنا بھی واجب. 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا واجب ہے. اگر 2 کٹ گئی قربانی نہیں ہوگی. یہ آپ نے جب قربانی کروانی ہے یا کرنی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پچھلے سال ایسے بہت سے میرے پاس مسائل آئے تھے جن میں ان لوگوں نے کہا ہمارے کسائی صرف 2 رگیں کاٹی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کسائیوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، مسئلے کا پتہ نہیں تھا. تو قربانی ایسے نہیں ہوگی. 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا یہ واجب ہے. پھر آپ جب کریں تو اس وقت رحم کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرنی، اس کے سامنے چھری. حضور نے فرمایا بکری سے محبت کرو، اس سے مٹی جھاڑو، یہ جنتی جانور ہے، یہ جنتی جانور. آپ کو علم میں ہے نا کہ یہی جانور کل پرصراط پہ بھی کام آئے گا. اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ ہمارے عضووں کی بخشش فرمائے گا، ہر بال کے بدلے اللہ ہمیں نیکی عطا فرمائے گا. تو ان پر رحم کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ، ٹانگیں گھسیٹ کر قربان گاہ کی طرف نہیں لے کے جانا، پیار محبت سے لے کے جانا ہے. اور پھر آخری اور اہم بات کر کے اپنی بات گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو چکا. گلی میں ہمارے اس بازار میں یہ سامنے بھی گائے ہوتی ہے، اس کے سامنے بھی سارے قربانیاں کرتے ہیں. کسی جانور کے سامنے پوری کوشش کریں کسی جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں. یہ جانور کو دوہری موت مارنے کے مترادف ہے. کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مکمل احتیاط کریں. کوئی ایسی جگہ خاص طور پہ بنا لیں یا وہ کنات لگا لیں تاکہ دوسرے جانور کی اس پر نظر ہی نہ جائے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں جانور محسوس کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے وہ ذبح کرنے لگے، ان کے ایک دوست آگے وہ ملنے لگ گئے، انہوں نے چھری نیچے رکھ دی. تو
اب وہ بات کرتے رہے بکری کو ذبح کر رہے تھے. بکرے نے کیا کیا، وہ زمین کو کریدا اور چھری اس نے رکھنے کی کوشش کی، اوپر سے مٹی ڈال رہی تھی. اب کتنا کر سکتے، یہ اپنی جان بچانے کی، جس نے چھری کو چھپانا چاہا. تو انہوں نے جب دیکھا نا بزرگوں نے کہ انہوں نے آج کے بعد میں کبھی بھی ذبح نہیں کروں گا. یہ ظلم ہے نا جانور کے اوپر. کسی کی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے، زیادتی، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور کنات لگا لیں آپ، 4 دیواری آپ کے پاس کوئی ہو، کوئی آپ کا حویلی ہو، اس میں آپ اس کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.